اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل ان سے پوچھئے اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں اور وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل اانتم عالم ام اللہ، ان سے پوچھو کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، اور جو اللہ کے ہاں گواہی چھپائے تو اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا؟ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، اللہ ان سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی جزا ہے جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کرتے رہے تم سے ان کے بارے میں ہرگز سوال نہیں ہوگا۔ اب اس آیت میں بہت بڑا بوجھ اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا ہم پر سے کہ پچھڑوں کے معاملات ان کے لیے ہیں اور ہم سے سوال نہیں ہونا کہ وہ کیا کرتے رہیں، لیکن ہمارے ادھر پورے کے پورے مذہب قائم ہیں، تاریخ پہ اور روایات پہ، اور وہ لے کے چلتے ہیں، لیکن یہ ان کو کلیئر ہی نہیں ہے بات کہ ہم نے صرف اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور ماضی میں جو کچھ ہوا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، عن قریب بیوقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے کہ کس چیز نے انہیں مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جو ہے وہ پھیر دیا ہے۔ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ان سے کہو اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور بے شک ہم نے تمہیں اسی طرح ایک درمیانے درجے کی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو تم پر گواہ ہو، یعنی کہ تم لوگوں کی نگرانی کرو اور رسول جو ہے وہ تمہاری نگرانی کرے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے ہم نے اس کا رخ اس لیے پھیرا، الا صرف اس لیے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، کہ کون جو ہے وہ رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے وہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اس نے بہت بڑی آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے مگر اس پہ وہی پورے اترے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو یعنی تحویل قبلہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمانکم، کہ اس سے ہرگز اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے رحم کرنے والا مہربان ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تیرے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو پس ہم عن قریب تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس طرف تم چاہتے ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس تم اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کرو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو
تو تم اسی ہی کی طرف اپنا رخ کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جو لوگ کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ، ضرور وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ جو حکم بالکل حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر تم لے آؤ ان اہل کتاب کی طرف کوئی بھی معجزے، تو یہ ہرگز تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی تم ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہو۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی بعض کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم نے ان کے جذبات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آ گیا تمہارے پاس علم، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو جو دی گئی کتاب ہے اس کو پہچانتے ہیں جس طرح کے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے کا ایک فریق وہ حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ جانتا ہے، اسے بیان نہیں کرتا۔ الحق من ربک، حق جو ہے تیرے رب کے ہاں سے آ گیا۔ فلا تکونن من الممترین، تو پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک جماعت کے لیے ایک سمت ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی کہ ہر کوئی اپنے راستے پہ چل رہا ہے تو تم نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جس حال میں بھی ہوگے، اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی حق بات ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم پس تم اپنا رخ کرو مسجد الحرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم موجود ہو تو اسی ہی کی طرف اپنا رخ کیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگ تم کو کسی طرح کا بھی الزام نہ دے سکیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ جنہوں نے جن میں سے کچھ نے ظلم کیا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، اور ان سے ہرگز نہ ڈرو اور ہاں صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْکُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پورا کروں۔ وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور تاکہ تم جو ہے ہدایت پاؤ۔ کما ارسلنا علیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جس طرح کہ ہم نے بھیجا تم میں سے ایک رسول جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھاتا جو تم پہلے نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُكُمْ، تو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِی، اور میرا ہی شکر ادا کرو۔ وَلَا تَکْفُرُونَ، اور ناشکری ہرگز نہ کرو۔ تو یہ سارا جو ہم نے پڑھا ہے رکوع، یہ موجود ہے مطلب تحویل قبلہ کے بارے میں۔ تو اس میں بہت سارے لوگوں نے آپس میں اختلاف بھی پیدا کیے۔ تو کچھ نے کہا جی یہ تو عمارت اس وقت مسجد اقصیٰ کی موجود ہی نہیں تھی، اور کچھ نے کچھ کہا، لیکن ہم کچھ تاریخ میں سے آپ کے سامنے چیزیں بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نکات ہیں جو میں نے اپنی جو ہے مفہوم قرآن فہمی وہ اس میں تحریر کیے ہیں، تو میں یہاں ایسے ہی بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے نزدیک یکساں قابل احترام ہے۔ یروشلم کا سارا علاقہ ہی بیت المقدس کہلاتا ہے۔ 2 نمبر، یہودیوں کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے بیٹے کی قربانی اسی جگہ کی تھی جس کو اب قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ 3 عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو اسی جگہ سلیب دی گئی۔ 4 حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ہیکل کی تعمیر کی۔ ہیکل کے مختلف حصے تھے جس میں عبادت کے لیے علیحدہ جگہ، قربانی کے لیے علیحدہ مذبح خانہ بھی موجود تھا۔ 5 تقریباً 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ 6 تقریباً 70 عیسوی نے رومی فوجی کمانڈر ٹائٹس یا ٹینٹس سے کہتے ہیں ایسا ہی حملہ کیا اور ایسی تباہی پھیری۔ سورہ بنی اسرائیل میں ان دونوں حملوں کا ذکر موجود ہے۔ 7 یروشلم تباہ و برباد ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہیکل کی صرف ایک دیوار باقی اصل حالت پر رہی جو آج بھی موجود ہے، اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ 8 کچھ لوگوں کے نزدیک اسی جگہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ظہور میں آیا جہاں آپ کو 100 سال کے لیے موت دی گئی۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ انہیں کھنڈرات کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ کیا اللہ اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا، مگر اللہ نے 100 سال بعد ان کو دوبارہ زندگی دے کر وہاں ایک بار رونق شہر دکھلا دیا۔ 9 اس سارے عرصہ میں بہت سے پیغمبر وہاں مبعوث ہوئے، اس لیے یہ شہر عبادات کا مرکز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے ہجرت کروا کر یہیں لے کر آئے۔ 10 بہت سے پیغمبر مکہ کی طرف آئے ہی نہیں، چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام کو پہلا گھر قرار دیا، مگر اس سے یہ مراد ہرگز نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی دوسرا گھر ہو نہیں سکتا۔ نظر بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہونا تھا، اس کے لیے اس نے مرکز بننا تھا اور تا قیامت اسے ہی مرکز رہنا تھا، اس لیے اسے فضیلت دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی اور اس کے 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ 11 مسجد اقصیٰ کی موجودہ عمارت اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروانا شروع کی اور ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے تقریباً 705 عیسوی میں تعمیر مکمل کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ عمارت موجود نہ تھی، مرور زمانہ سے عبادت کی جگہیں گرتی رہیں، تعمیر ہوتی رہیں۔ مدینہ کے یہودی اور عیسائی اپنی عبادات بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی ادا کرتے تھے، اسی لیے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، کیونکہ یروشلم کا سارا علاقہ ہی بیت المقدس میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں سے مسجد اقصیٰ کہہ کر پکارا ہے، تو ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے۔ جس طرح مسجد الحرام میں منی مزدلفہ سے عرفات تک کا اور حدیبیہ تک کا سارا علاقہ شامل ہے۔ 12 قبلہ رخ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی اس جگہ پر مسجد کا موجود ہونا ضروری ہے۔ بہت سی اقوام جب ایک دوسرے کی جگہ پر قبضہ کرتی ہیں تو وہاں کی عبادت گاہیں گرا دیتی ہیں، مگر چونکہ قبلہ سے تعلق روحانی اور قلبی ہوتا ہے اس لیے اس کی طرف رخ کرنا لازمی امر ہے۔ ایسا ہی معاملہ مسجد الحرام کے ساتھ بھی ہوا، اس کی عمارت بھی کئی بار گرائی گئی اور کئی بار تعمیر ہوئی۔ 13 اصل چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ چونکہ مشرق اور مغرب اسی کے لیے ہیں، اس لیے ہر سمت منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی، مگر اگلے حکم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پابند کر دیا کہ عبادت کے وقت اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف ہی رکھنا ہے۔ 14 تحویل قبلہ صرف منافقین کی شناخت کے لیے ایک امتحان تھا، مشرکین مکہ اور مدینہ کے یہودیوں کے لیے خاص طور پر یہ بہت مشکل وقت تھا۔ یہ تھی گزارشات۔ تو قرآن ہمارا ہر دفعہ کا میسج ہوتا ہے کہ اس کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تو اس سے آپ کی دنیا کی زندگی آسان ہو اور آخرت میں بھی آپ کی منزل آسان ہو۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا۔